وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين دعاء امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ جشن مولا رضا میں فرش ادا پر ہمیں آنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ ذکر اس ذات والا قدسی صفات کا ہے کہ جس پر ایمان شرط کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ جب تک مولا پر ایمان نہ ہو اس وقت تک کلمہ لا الہ الا اللہ بے شرط رہ جائے گا، اور یہ وہی بات ہے کہ جسے سرکار نے جناب امیر کے لیے یوں بیان فرمایا تھا کہ لو اجتمع الناس علی حب علی بن ابی طالب لما خلق اللہ النار، کہ اگر ساری انسانیت محبت علی بن ابی طالب پر جمع ہو جاتی تو لما خلق اللہ النار، اللہ سبحانہ و تعالی جہنم کو خلق ہی نہ فرماتا۔ اس لیے کہ جب لا الہ الا اللہ کی شرط پر ایمان ہو جائے اور اگر ساری انسانیت اس پر جمع ہو جائے تو پھر جہنم کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ دل میں اگر ابلیس کی مورت ہی نہ ہوتی اور ذہنوں میں کبھی حق سے کدورت ہی نہ ہوتی اور کرتے سبھی انسان اگر پیار علی سے دوزخ کو بنانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔
مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل لہذا امام علیہ السلام کی زیارت کا جملہ ہے السلام علی شرط لا الہ الا اللہ، سلام اس پر کہ جو لا الہ الا اللہ کی شرط ہے۔ اور یہ وہ فقرہ ہے کہ امام علیہ السلام نے خود نشاپور میں اس حدیث معروف میں بیان کیا جسے حدیث سلسلۃ الذہب کہتے ہیں۔ جب مولا کے حرم میں تشریف لے جائیے تو جو مولا کے ذریعے مطہر ہے اس پر جو حدیث لکھی ہوئی ہے وہ یہی حدیث سلسلۃ الذہب ہے۔ سلسلہ راویوں کا چین، اور ذہب یعنی گولڈ، سونا، اس لیے کہ اس میں تمام راوی معصوم ہیں۔ یعنی ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ حدیث تو معصوم کی ہے لیکن راوی تو غیر معصوم ہے، لیکن یہ وہ حدیث ہے جسے قدسی کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ حدیث قدسی اور قرآن دونوں اللہ کے کلام ہیں، لیکن جو قرآن کا حصہ ہو جائے تو وہ پھر معجزہ ہے، اور حدیث قدسی میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام قرآن کا حصہ نہ ہو سکے اسے کہتے ہیں حدیث قدسی۔ ہے تو اللہ ہی کا کلام، لیکن قرآن وہ براہ راست جو منصوص من اللہ ہے کہ لا ریب فیہ، اور یہ جو ہے یہ قرآن نہیں ہے لیکن خدا سبحان کا کلام ہے۔ چونکہ ہے کسی اور عالم دین کی مثال، لہذا ان کا نام لے کے کہہ رہا ہوں، حضرت اللہ کعبہ علامہ طالب غوری صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے ایک مرتبہ حدیث قدسی اور قرآن کے لیے یہ بیان فرمایا کہ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، حدیث قدسی بھی اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کی جو اپنی عظمت ہے وہ اپنے مقام پر ہے، اور حدیث قدسی ہے اللہ کا کلام۔ گویا حدیث قدسی اور قرآن میں وہی فرق ہے کہ جو حسین اور عباس میں ہے۔ بات پہنچ رہی میری؟ مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل تو آج ذکر اس ہستی کا کہ جنہوں نے خود اپنے بارے میں اس حدیث سلسلۃ الذہب میں یہ ارشاد فرمایا، اور سلسلۃ الذہب ظاہر ہے کہ کچھ باتیں ہیں جو آپ بزرگان تو سن چکے ہیں، لیکن یہ کہ بچوں کے لیے بھی اسے بیان کرنا ضروری ہے، اس لیے میں خالی اس حوالے سے گزارش کرتا ہوں کہ سلسلۃ الذہب میں اس لیے سارے راوی معصوم ہیں کہ امام رضا سے سلسلہ شروع ہوا، اور یہ حدیث سلسلۃ الذہب فقط ایک نہیں ہے، ایک تو یہ معروف ہے چونکہ اس کا سلسلہ خدا متعال سے جا کے ملتا ہے، ورنہ ایسی کثرت کے ساتھ احادیث ہیں کہ جس میں امام رضا نے روایت کی ہے اپنے آباء و اجداد سے، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ تک لے گئے، یعنی حدیث خود بیان فرما سکتے تھے لیکن نہیں، ایسے نہیں بیان فرمائی۔ یوں فرمایا کہ میں نے سنا اپنے بابا موسی کاظم سے، اور انہوں نے سنا ان کے بابا جعفر صادق سے، اور انہوں نے سنا ان کے بابا محمد باقر سے، اور انہوں نے سنا ان کے بابا علی زین العابدین سے، اور انہوں نے سنا ان کے بابا امام حسین سے، اور انہوں نے سنا ان کے بابا مولا علی علیہ السلام سے، اور انہوں نے سنا رسول اللہ سے کہ رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا۔ ایسی احادیث تو کثرت کے ساتھ جہاں تک رسول اللہ سے سلسلہ پہنچتا، رسول وہ حدیث قدسی پھر نہیں ہوگی، وہ حدیث رسول ہوگی۔ اور پھر امام نے بیان فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ جب خراسان میں امام پہنچے تھے، کل ایک جگہ میں جشن پڑھ رہا تھا تو وہاں اس بات کو گزارش کر چکا ہوں کہ تقریباً 2.5 برس کا عرصہ امام نے خراسان میں گزارا ہے، فقط 2.5 برس، باقی وہ پوری حیات طیبہ امام کی مدینہ منورہ میں گزری، لیکن وہ جو 2.5 برس تھے وہ اتنے زیادہ روشن اور منور تھے کہ وہاں جو امام کے مناظرے ہوئے، وہاں جو تبلیغ کا موقع ملا تو امام علیہ السلام فقط حدیث سنا کر اکتفا نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ چاہتے تھے کہ میں جس سلسلے سے وابستہ ہوں وہ پورا سلسلہ اہل خراسان تک پہنچے، لہذا وہ راویوں کے سلسلے کو جس میں تمام معصوم ہیں وہ بیان فرماتے تھے۔ اور اس حوالے سے گزارش کر چکا ہوں کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ فقط ہم اور آپ کا افتخار ہے، آپ یقین فرمائیے، یعنی اب اس سے زیادہ تو میں بول کے کہہ نہیں سکتا کہ اللہ نے ہمیں امام وہ عطا کیے ہیں
کہ جن کا یوم ولادت ہم منا سکتے ہیں، اور یہ سلسلہ اوپر تک لے جائیے تو یہ جو واضح اور روشن ہے سلسلہ، وہ صرف اور صرف مذہب اہل بیت اطہار کا افتخار ہے، جو کہ گزارش کر چکا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک اہل تشیع اور ایک اہل سنت جب مناظرہ کر رہے تھے اور مباحثہ ہو رہا تھا، تو اس میں اب بزرگ ہمارے بڑے محترم اہل سنت علماء بھی ہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں، آپ مجھے میڈیا بھی دیکھتے رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی، اور وہ بھی بہت مرتبہ فضائل اہل بیت اطہار پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ہوتا ہے کہ وہ زج پہ آ جاتا ہے، تو انہوں نے، ہمارے بزرگ اہل تشیع عالم تھے، انہوں نے فرمایا کہ میرے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، تو سامنے سے انہوں نے کہا کہ میرے مولا امیر المومنین حضرت فلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا کہ میرے مولا امام المتقین حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا میرے مولا امام المتقین حضرت فلاں نے یہ ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا کہ میرے مولا سخی و کریم فاتح خیبر انہوں نے ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا میرے مولا سخی و کریم فاتح خیبر حضرت فلاں نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو یہ پریشان ہو گئے کہ جناب یہ تو میں جو امیر المومنین کا لقب کہتا ہوں، یہ تو سچ جھوٹ سب وہاں جوڑتے جا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگی، میں نے کہا پروردگار تیری حجتیں ہیں یہ، تو کوئی ایسی فضیلت اس وقت میرے قلب پہ ڈال دے کہ میں اسے بیان کر دوں کہ یہ جھوٹ بھی صحیح تو نہ بول سکے۔ ابھی تو یہ جھوٹ بول رہا ہے ایک ایک فضیلت، اب کون اس تاریخی بحث میں جائے کہ کون فاتح خیبر تھا، پھر تو لمبی ہو جائے گی نا بات، پھر کون اس تاریخی بحث میں جائے کہ کون امام المتقین تھا، اتنا وقت تو نہیں ہے کتنا بحث مباحثہ ہو سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ پروردگار کوئی ایسی فضیلت کہ یہ جھوٹ بھی چاہے جوڑ ہی نہ سکے، بس چپ ہو جائے، خاموش ہو جائے۔ تو کہتے ہیں مولا رضا علیہ السلام کی حدیث سلسلۃ الذہب مجھے یاد آ گئی، مولا رضا سے مدد ملی، تو میں نے کہا کہ میرے مولا امام رضا ابن موسی کاظم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن علی زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب نے یہ ارشاد فرمایا۔ پھر اس نے کہا ذرا تو بھی تو اپنے پیر کا شجرہ بیان نہ کر۔ مل کے سلام بیٹے مولانا رضا کی ذات گرامی۔ بھائی اس میں تو کسی کی توہین کا کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، اس میں تو تاریخی حقیقت کا مسئلہ ہے، تو آپ بھی بیان فرما دیجیے جس کانفیڈنس سے ہم کہہ رہے ہیں اور جس اعتماد سے بیان کر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں۔ تو حدیث سلسلۃ الذہب، وہاں تو امام نے پھر نیشابور میں اسے اور فرمایا کہ اور رسول اللہ نے اللہ سے اس بات کو سن کے بیان کیا، تو کوئی اللہ کا کلام ہو گیا۔ پھر جہاں سے ہماری بات شروع ہوئی تھی کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسن، مشہور حدیث ہے ابھی کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ، فمن دخل حصنی امن من عذابی، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ اور امام نے پھر محفل کے پردے کو گرا دیا اور آگے تشریف لے جانے لگا۔ 4000 صاحبان قلم وہاں موجود تھے کہ جو لکھ رہے تھے امام کے ایک ایک کلام کو، اور جو کہہ رہے تھے کہ آج انداز رسول ہم علی ابن موسیٰ رضا میں دیکھ رہے ہیں، وہ جو کتابوں میں رسول کو پڑھا تھا وہ علی رضا کی ذات میں نظر آ رہا ہے۔ ان کا کلام، ان کی گفتار، ان کا انداز، ان کا چہرہ، ان کا لباس، ان کا طریقہ، اور ہزاروں جو مورخین تھے وہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور امام کی ایک ایک حرف کو لکھتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ پھر امام علیہ السلام نے پھر پردہ محفل کو اٹھایا اور فرمایا کہ یہ بات یاد رکھنا کہ لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا، لیکن بشرطہا و شروطہا، کچھ شرطیں ہیں اس کی اور کچھ شرائط ہیں، بشرطہا و شروطہا، ایک شرط ہے کچھ شرائط ہے۔ ایک شرط ہے نبوت کی، دیکھیں امام کا ایک کلام جو کلام الامام ہے وہ امام الکلام ہوتا ہے، جو امام کا کلام ہے وہ سارے کلاموں کا امام ہے۔ یہ فرمایا بشرطہا و شروطہا، ایک شرط ہے اور کچھ شرطیں ہیں۔ ایک شرط وہ ہے کہ ختم نبوت پر ایمان ہو، تب لا الہ الا اللہ بچائے گا۔ وہ شروطہا، شروطہا 3 شرطیں، یعنی 3 یا 3 سے زیادہ، عربی زبان میں جو جمع کثیر ہے۔ وہ انا من شروطہا، ان شروط میں سے ایک میں ہے کہ جب تک مجھ پر ایمان نہ ہو تو لا الہ الا اللہ بھی تمہیں بچا نہیں سکتا۔
من شروطها، کہ ان شروط میں سے ایک میں ہوں. اور ہمارے تو وہ جو سلسلہ علی بن ابی طالب سے، لیکن یہ بھی تو اپنے زمانے کے علی ہے نا. کرنی ہے مجھے شاہ خراسان کی باتیں اور اسلام سے پہلے کے مسلمان کی باتیں، کہ قرآن سے میں کرتا ہوں قرآن کی باتیں، کہ ایران پر یزدان کے احسان کی باتیں، کہ کچھ اس لیے بھی مجھ پہ مہربان جلی ہے کہ موضوع صحبت اپنے زمانے کا علی ہے. تو یہ جو سلسلہ اب ایک جگہ وعدہ بھی کر چکا تھا میں، اور خود مولانا رضا علیہ السلام کی حدیث بھی ہے. اس لیے یہ جو شروط ہیں 12 شروط ہیں، ان 12 شروط پر ایمان جو ضروری ہے، ان 12 شروط کے لیے خود امام رضا نے ایک موقع پر ایک حدیث بیان فرمائی ہے. اور وہ حدیث اس انداز سے ہے کہ امام نے ایک امام کی مودت اور محبت، اس پر ایمان کا الگ الگ اجر اور الگ الگ جزا بیان فرمائی. دیکھیں اب تک آپ نے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی امامت اور ولایت کو ماننے کا کیا اثر ہے، کیا ثواب ہے. لیکن مثال کے طور پر امام علی بن نقی علیہ السلام کی امامت کو ماننے کا کیا اثر ہے، قیامت میں اس کا کیا اثر ہے. امام صادق کی امامت پر یقین رکھنے کا قیامت میں کیا اجر، کیا جزا، کیا ثواب ہے. یہ حدیث امام رضا میں صفوۃ الاخبار کتاب میں بھی ہے اور بحار الانوار میں بھی ہے، جہاں ابراہیم ابن محمد نوفلی یہ کہتا ہے کہ میں وہ تھا امام رضا کا خادم. یہ کہتا ہے میں امام رضا کی خدمت میں رہتا تھا. امام نے ایک دن مجھے بلایا اور مجھ سے بلا کر یہی اپنے آباء و اجداد سے روایت کرتے ہوئے، اس میں بھی یہی سلسلۃ الذہب ہے. یہ جو سلسلۃ الذہب ہے نا، راویوں کا سلسلہ، اس کے لیے امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ یہ جو شیعوں کے پاس حدیث ہے، اس میں اگر حدیث نہیں فقط راویوں کے نام پڑھ کر پانی پہ دم کر کے کسی بے عقل کو پلا دو اور وہ ان ناموں کے صدقے میں صاحب عقل ہو جائے تو حیرت نہ کرنا. اس لیے کہ ان ناموں میں تاثیر وہ ہے کہ دنیا کے سارے افضل صاحبان عقل ایک جگہ جمع ہے، رسول اللہ سے لے کر امام رضا تک. فرمایا کہ اگر یہ نام خالی پڑھ کر پانی میں دم کر کے کسی بے عقل کو پلا دو اور صاحب عقل ہو جائے، حیرت نہ کرنا. تو اس لیے ان راویوں کے ناموں کا سلسلہ، راوی تو میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ حدیث کی ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے، ورنہ تو یہ کہ سارے معصوم. تو امام رضا نے روایت کی کہ میں نے سنا اپنے بابا، میں پھر تبرک کا نام لیتا ہوں، موسی کاظم سے انہوں نے سنا ان کے بابا، جعفر صادق سے انہوں نے سنا ان کے بابا، محمد باقر سے انہوں نے سنا ان کے بابا، مولا زین العابدین علیہ السلام سے انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے، انہوں نے مولا علیہ السلام سے، مولا علیہ السلام سے رسول اللہ سے. اور یہ حدیث سب کے نام پر درود بھیجتے ہیں محمد علیہ. اور اس کے بعد حدیث بیان کر رہی امام رضا نے فرمایا کہ ایک دن رسول اللہ نے جناب امیر کو بلایا اور یوں فرمانا شروع کیا. اب آپ ہمارے فرماتے جائیے گا، ایک امام کے لیے الگ الگ اجر بیان ہوتا چلا جائے گا امام رضا کے مطابق. اور چونکہ آج مولا کا جشن ہے، لہٰذا میں چاہتا تھا کہ حدیث مولا کے نام کے صدقے میں اب تک پہنچ جائے. فرمایا کہ من سرہ ان یلقى اللہ عز وجل وهو مقبل علیہ غیر معرض عنہ فلیتوالک یا علی. یہاں سے شروع ہوئی کہ اے علی، اگر کوئی چاہتا ہے من سرہ ان یلقى اللہ عز وجل، کہ وہ خدا عز وجل سے ایسے ملاقات کرے. یہ ساری منزلیں موت کے بعد کی ہیں. خدا سے ایسے ملاقات کرے میدان قیامت میں کہ مقبل علیہ غیر معرض عنہ، کہ وہ خدا کی، اگر میں پہلے لٹرل ٹرانسلیشن کر لیتا ہوں ترجمہ، اس کے بعد پھر اس کا جو مفہوم ہے وہ گزارش کرتے ہیں. وَهُوَ مُقْبِلٌ عَلَيْهِ غَيْرَ مُعْرِضٍ عَنْهُ، وہ خدا سے ایسے ملاقات کرے کہ وہ خدا کی طرف آگے بڑھ رہا ہو اور خدا آگے بڑھ کر اس کا استقبال کر رہا ہو. فَلْيَتَوَالَكَ يَا عَلِي، تو اسے چاہیے اے علی تیری محبت کو اپنے دل میں رکھے. خدا کی طرف آگے بڑھ رہا ہو اور خدا اس کی طرف آگے بڑھ رہا ہو، کیا مطلب ہے اس کا؟ خدا کی رحمتیں اصل میں مراد ہیں یہاں پر، کیونکہ خدا جسم و جسمانیت سے پاک وہ بڑھ رہا ہے. تو خدا کی ساری رحمتوں کی طرف وہ بڑھ رہا ہو اور خدا کی رحمتیں بڑھ کر اس کا استقبال کر رہی ہوں. فَلْيَتَوَالَكَ يَا عَلِي، اسے چاہیے اے علی تیری محبت کو اپنے دل میں رکھے. یہاں سے شروع ہو رہی
ومن سرہ ان یلقى اللہ عز وجل، اور جو چاہتا ہے خدا عز وجل سے ایسے ملاقات کرے کہ وہ ہوا راض عنہ فلیتوالى ابنک الحسن، کہ خدا اس کے تمام اعمال سے اس کی زندگی میں راضی ہو چکا ہو، فلیتوالى ابنک الحسن، اسے چاہیے کہ تیرے بیٹے حسن مجتبیٰ کی محبت کو اپنے دل میں رکھے۔ پھر فرمایا کہ ومن احب ان یلقى اللہ عز وجل، اور جو چاہتا ہے خدا عز وجل سے ایسے ملاقات کرے کہ ولا خوف علیہ، اسے میدان محشر کی کسی سختی کا خوف ہی نہ ہو، فلیتوالى ابنک الحسین، اسے چاہیے کہ تیرے بیٹے حسین کی محبت کو اپنے دل میں رکھے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک امام کے لیے کیا الگ الگ اجر ہے میدان قیامت میں، اور یہ ترتیب بارے بالکل آپ محسوس کرتے جائیں گے کہ پہلے ایک انسان میدان محشر میں پہنچا، اللہ کی رحمتوں نے استقبال کیا تو وہ چاہتا ہے کہ علی، اگر چاہتا ہے وہ تو علی کی محبت دل میں رکھے۔ پھر فرمایا کہ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے اعمال سے اللہ راضی ہو جائے، حسن مجتبیٰ کی محبت دل میں رکھے۔ اگر دل میں کوئی خوف نہ ہو، ولا خوف علیہ، میدان محشر کا، فلیتوالى ابنک الحسین، اسے چاہیے تیرے بیٹے حسین کی محبت کو اپنے دل میں رکھے۔ اور یہاں کئی شعراء حضرات تشریف فرما، اگر وہ اس پر ایک پوری نظم بھی کہہ ڈالے تو بہت اچھا مضمون ہے یہ، اس لیے کہ مضمون وہی اچھا ہوتا ہے کہ جو معصوم سے متصل ہوتا ہے۔ تو اگر یہ حدیث سے اگر متصل کوئی مفہوم ہو جائے تو پھر کیا ہی کہنا۔ ومن احب ان یلقى اللہ عز وجل، اور جو چاہتا ہے خدا عز وجل سے ایسے ملاقات کرے کہ قد محى الله ذنوبه، کہ اللہ اس کے گناہوں کو محو کر دے، فلیتوالى علی ابن الحسین زین العابدین، اسے چاہیے کہ مولا زین العابدین علیہ السلام کی محبت کو اپنے دل میں رکھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہاں سے محسوس ہوگا کہ اب کوئی جو نعوذ باللہ ہم کبھی ذہن میں خیال آ جاتا ہے، کبھی کہہ دیتے ہیں کسی امام کی چھوٹی ولادت بڑی ولادت، چھوٹی تاریخ بڑی تاریخ، نہیں، کوئی اس میں معاملہ ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک ایک کی محبت کا ایک ایک مقام پر کیا کیا اجر اور کہاں کہاں اسے ثواب ملتا چلا جا رہا ہے۔ اور ہمارے میرے ساتھ رہیے گا، فرمایا کہ اللہ اس کے گناہوں کو محو کر دے، فلیتوالى علی ابن الحسین، اسے چاہیے علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی محبت دل میں رکھے۔ پھر فرمایا کہ ومن احب ان یلقى اللہ عز وجل، اور جو چاہتا ہے خدا عز وجل سے ایسے ملاقات کرے کہ وہ قریر العین، کہ میدان محشر کے سخت ترین ماحول میں اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو رہی ہو، فلیتوالى محمد بن علی الباقر، اسے چاہیے کہ مولا محمد باقر کی محبت کو اپنے دل میں رکھے۔ یہ قریر العین عربی زبان کا محاورہ ہے، یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی سکون ہو، جسے میدان محشر میں جہاں سورج سما نیزے پر ہو، جہاں پر ہر شخص اسے اپنی فکر ہوگی اور ہر شخص گھبرا رہا ہوگا، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں ایسے ٹھنڈک نصیب ہو جائے کہ اسے میدان محشر میں سکون عطا ہو جائے، فلیتوالى محمد بن علی الباقر، اسے چاہیے کہ مولا محمد باقر کی محبت اپنے دل میں رکھے۔ ومن احب ان یلقى اللہ عز وجل، اور جتنے ماشاءاللہ سادات یہاں تشریف فرما ہے، رضوی سادات جو ہیں ان کے تو جد کا جشن ہے آج ماشاءاللہ، اور بقیہ جو سادات ہیں، تو آپ میں سے جو زیدی سادات ہیں، جو جعفری سادات ہیں، جو باقری سادات ہیں، وہ خاص طور پر اپنے جد کے حوالے سے ضرور سماعت فرمائیں کہ ایک ایک امام کا جو ذکر فرماتے گئے سرکار ختمی مرتبہ، اور جو حدیث بیان فرما رہے مولانا رضا علیہ السلام، پھر فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ میدان محشر میں ایسے اللہ سے ملاقات کرے، قد یعطی کتابہ بیمینہ، اللہ اس کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دے۔ کتنی آیتیں قرآن کہ جسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے وہ کتنا سکون اور اطمینان میں ہوگا۔ تو اللہ اگر نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دے، فلیتوالى جعفر بن محمد الصادق، اسے چاہیے کہ مولا جعفر صادق کی محبت کو اپنے دل میں رکھے۔ ومن احب ان یلقى اللہ عز وجل، اور جو چاہتا ہے خدا عز وجل سے ایسے ملاقات کرے۔ اب یہ دیکھیں، اب یہاں تک پہنچنے کے بعد انسان سوچے گا کہ رہ کیا گیا بھائی، اب کیا ہے آگے؟ چونکہ اللہ کی رحمتوں نے استقبال بھی کر لیا اور اللہ راضی بھی ہو گیا، میدان محشر کا کوئی خوف بھی نہ ہو، گناہ محو ہو چکے ہوں، آنکھوں کو ٹھنڈک مل چکی ہو، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہو، اب کیا؟ اب تک یہ جتنی منزلیں ہیں یہ اپنے آپ کے لیے، جب کسی اور کو بخشوانا ہو تو کیا ہوگا؟ مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ومن احب ان یلقى اللہ عز وجل، اور جو چاہتا ہے خدا عز وجل سے ایسے ملاقات کرے کہ طاہرن مطہرن، طاہر جو خود پاک ہو، مطہر یہ تطہیر کے لفظ سے جو دوسروں کو بھی پاک کر رہا ہو۔ قیامت میں فقط انبیاء اور ائمہ شفاعت نہیں فرمائیں گے،
بلکہ روایت ہے کہ ایک ایک مومن اپنے اپنے پورے خاندان اور قبیلے کی شفاعت کرے گا، اور ایک ایک مومن، بلکہ بعض روایتوں میں 100 کا عدد موجود ہے، ایک ایک مومن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اختیار دے گا کہ وہ 100 کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں چلا جائے۔ بلکہ ہمارے پاس یہ بھی حدیث میں، وہ ایک تفصیلی حدیث ہے، وہ کبھی اور انشاءاللہ عرض کروں گا، کہ جب قیامت میں خطبہ ہوگا، پہلے سرکار ختمی مرتبہ خطبہ ارشاد فرمائیں گے، اور اس وقت یہ ندا آئے گی کہ ایسا خطبہ نہ اولین میں سے کسی نے ارشاد کیا ہوگا نہ آخرین میں سے کسی نے، جو سرکار ختمی مرتبہ اہل محشر میں بیان فرمائیں گے۔ اس کے بعد امیر المومنین خطبہ دیں گے، اور یہ ندا آئے گی کہ تمام اوصیاء نبی میں اولین اور آخرین میں سے کسی نے ایسا خطبہ ارشاد نہیں کیا ہوگا جیسے زبان مطہر علی بن ابی طالب سے صادر ہوگا، اور پھر مولانا حسن اور امام حسین خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ اب ایک جملہ کہہ دوں، اللہ کو حساب و کتاب کے لیے جو نا اتنا لمبا چوڑا میدان سجانے کی ضرورت نہیں ہے، محشر نام ہی بیان فضائل محمد و آل محمد بات پہنچ رہی ہے، ورنہ اتنا لمبا چوڑا میدان کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی ہر ایک کا قبر میں حساب ہو جائے، ڈائریکٹ جنت میں پہنچ جائے، کوئی اللہ کی قدرت سے مشکل کام ہے؟ وہیں قبر میں حساب ہو جائے، جہنم میں چلا جائے، تو وہیں سے حساب کتاب ہو جائے، معاملہ ختم ہو گیا۔ محشر نام ہی اظہار فضائل محمد و آل محمد، کہ جب اولین اور آخرین جمع ہو تو پھر پتہ چلے کہ سید الانبیاء کون ہے، اور پھر پتہ چلے کہ سید الاوصیاء کون ہے، اور پھر پتہ چلے کہ سید شباب اہل الجنہ کون ہے۔ لہذا امام حسن خطبہ دیں گے، امام حسین خطبہ دیں گے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ندا آئے گی کہ آج تک نبی کی آج میں سے کسی نے ایسا خطبہ نہیں دیا جیسے امام حسن اور امام حسین کی زمان مطہر سے صادر ہوگا۔ اور جب یہ خطبے ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر وہ روایت ہے کہ بیوی کی سواری نور پر وہ بیوی تشریف لائیں گی، اور اس کے بعد جب شفاعت کی منزل شروع ہوگی، جو آپ نے ہمیشہ یہ روایت سنی ہے، تو اس روایت میں یہ حصہ بھی میں خود دیکھ کے پڑھ رہا ہوں روایت کو، اور ہماری صحیح ترین کتابوں سے دیکھ کر پڑھ رہا ہوں روایت کو، کہ پھر یہ اعلان ہوگا کہ کہاں ہے محبان فاطمہ زہرا، اللہ، تو وہ ایک طرف جمع ہو جائیں گے، تو شیعہ ایک طرف جمع ہو جائیں گے، محبان حضرت زہرا سلام اللہ ایک طرف جمع ہو جائیں گے، اور پھر ان محبان سے یہ کہا جائے گا کہ یہ تو رہ گئے ہیں، اگر پوری زندگی میں کبھی ان میں سے کسی نے کسی محب فاطمہ زہرا کو انہی کی محبت میں کھانا کھلایا ہو، اللہ، وہ ایک طرف ہو جائے۔ پھر آواز آئے گی کہ اگر کسی نے ان محبان فاطمہ زہرا کو بی بی ہی کی محبت میں کبھی پانی پلایا ہو، وہ ایک طرف ہو جائے۔ یہ جتنے اہتمام کرنے والے ہمارے ماشاءاللہ سے برادران جو ہیں، اور پھر یہ اعلان ہوگا کہ اگر پوری زندگی میں کسی نے ان محبان فاطمہ زہرا کی کوئی حاجت روائی کی ہو، خاص اس سبب سے کہ چونکہ یہ محب محمد و آل محمد ہے، وہ بھی الگ ہو جائے۔ اور اس کے بعد پھر امام نے حدیث میں فرمایا کہ سوائے مشرک کے اور ناصبی کے کوئی نہیں رہ جائے گا، وہ ایک طرف ہو جائیں گے اور باقی تمام ایک طرف ہو جائیں گے، اور پھر بی بی کی قیادت میں یہ سب کے سب جنت کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ ابھی تفصیل ملاحظہ فرمائیں، تو یہ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ طاہرن مطہرن، جو چاہتا ہے کہ خود تو پاک ہو لیکن وہ دوسروں کی بھی شفاعت کر رہا ہو، فَلْيَتَوَالَ مُوسَى بْنَ جَعْفَرَ الْقَاضِمِ، یہ حدیث ہے میرے ساتھ، موضوع کیا جاری تھا کہ علی کی محبت کا کیا اجر، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، محمد باقر، امام جعفر صادق، یہاں تک بات پہنچی تھی۔ امام جعفر صادق کی محبت نامہ عمل دائیں آتی ہے، فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ خود طاہر ہو دوسروں کو طاہر کر رہا ہو، اسے چاہیے کہ وَلْيَتَوَالَ مُوسَى بْنَ جَعْفَرَ الْقَاضِمِ، باب الحوائج مولا موسی کاظم کی محبت کو اپنے دل میں رکھے۔ اللہ اکبر، عرب جن کا جشن ہے آج۔ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، اور جو چاہتا ہے خدا عز و جل سے، دیکھیں اب اس میں اب الگ الگ کیفیتیں ہیں، دوسروں کو طاہر بنانے والا بھی کوئی بن گیا۔ اب اس سے آگے کیا ہے؟ فرمایا کہ جو چاہتا ہے خدا عز و جل سے ایسے ملاقات کرے، وَهُوَ ضَاحِكٌ، ہنس رہا ہو، چہرہ مسکرا رہا، میدان محشر میں، کوئی معمولی میدان ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جہاں ہر ایک اتنا فکر مند ہے کہ جو خوش ہو کر ہنس رہا، ضاحکن کا لفظ ہے،
فَلْيَتَوَالَ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَى الْمُرْتَضَى. باقی اس حدیث کے ایک لفظ میں انسان قربان ہونے کا دیجا. اور دیکھیں جشن کے علاوہ کوئی اور سلسلہ ہوتا تو میں اتنی سی سلوات پر آپ کو چھوڑ بھی دیتا. آج تو پھر آگے نہیں بڑھوں گا جب تک آپ صحیح سلوات نہیں دیتے. یہ کہ آپ کی درود کی جو صدا ہے وہ مولا رضا تک مشہد تک پہنچے انشاءاللہ. تو فرمایا کہ جو مسکرانا چاہتا ہے بلکہ ہنسنا چاہتا ہے میدان قیامت خوشی سے, اسے چاہیے فَلْيَتَوَالَ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَى الْمُرْتَضَى. یہ توالا, یہ بار بار جو لفظ آ رہا ہے یعنی یہ اس سے موالات سے, موالات یعنی محبت مودت. اسے چاہیے کہ مولا علی بن موسیٰ رضا کی محبت دل میں رکھے. پھر فرمایا کہ اب میں اس حدیث کو جب پڑھ رہا تھا تو میں سوچتا جا رہا تھا کہ ایک کے بعد ایک دیکھیں منزلیں. اب امام جواد پہ بات پہنچی, وَمَنْ أَحَبَّ أَن يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ, اور جو چاہتا ہے خدا عز و جل سے ایسے ملاقات کرے کہ رفعت درجاتہ, گناہ تو معاف ہو گئے, اللہ راضی تو ہو گیا, لیکن ایک درجے پر ہے نا, ابھی ایک خاص درجے پر ہے, رفعت درجاتہ, اس کا درجہ اللہ اور بلند کر دے. نہیں اب درجہ خالی بلند نہ کرے, بدلت سیئاتہ حسنات, وہ جو گناہ معاف ہو چکے تھے نا, اللہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے. فَلْيَتَوَالَى مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الْجَوَادِ, اسے چاہیے کہ مولا محمد تقی جواد کی محبت کو اپنے دل میں رکھے. وَمَنْ أَحَبَّ أَن يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ, اور جو چاہتا ہے خدا عز و جل سے ایسے ملاقات کرے کہ جنت بھی اسے عطا ہو گئی ہے, لیکن جنت کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں, کہ جنت اللہ اسے ایسے عطا کرے کہ اعدت للمتقین, جو متقین کو اللہ جنت عطا کرے گا, کہ ارض السماوات والارض, جس کا ایک سرا آسمانوں میں ہوگا اور دوسرا سرا زمینوں میں ہوگا. اسے چاہیے کہ فَلْيَتَوَالَ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ النَّقِيِّ الْهَادِي, اسے چاہیے کہ مولا علی النقی کی محبت کو اپنے دل میں رکھے. وَمَنْ أَحَبَّ, جنہیں نقوی سادات خاص طور پر وہ سماعت فرمائے, وَمَنْ أَحَبَّ أَن يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ, اور جو چاہتا ہے خدا عز و جل سے ایسے ملاقات کرے کہ وہ ہوا من الفائزین, قیامت کے کامیاب ترین لوگوں میں ہو جائے. فَلْيَتَوَالَ حَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ, اسے چاہیے کہ مولانا حسن عسکری کی محبت دل میں رکھے. اور آخری ارشاد فرمایا, اس حدیث کو ابھی میں ایک نتیجہ دوں گا آپ خدمت میں. ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَحَبَّ أَن يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ, اور جو چاہتا ہے خدا عز و جل سے میدان قیامت میں ایسے ملاقات کرے کہ حسن اسلام ہو و کمل ایمان ہو, اس کا اسلام اللہ حسین بنا دے اور جتنا ایمان ہے اسے مکمل بنا دے. جو کمی رہ گئی, جب کل ایمان پر ایمان ہوگا تو ایمان مکمل ہو جائے گا. تو فَلْيَتَوَالَى الامام المہدی المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. یہ حدیث اس ترتیب سے آ گئی. اچھا غور فرمائیے گا, یعنی ایک لفظ میں جلدی میدان قیامت میں ایسے پہنچا کہ اللہ کی رحمتوں نے استقبال کیا, علی سے محبت, خدا راضی ہو گیا امام حسن سے محبت, کوئی خوف کر رہا امام حسین سے محبت, گناہ محو ہو گئے امام زین العابدین سے محبت. بیٹا سنیے گا, سماعت فرمائے گا بیٹا, امام زین العابدین سے محبت. پھر آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو گئی امام باقر سے محبت, نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آ گیا امام جعفر صادق سے محبت, خود طاہر کا دوسروں کو مطاہر بنا دیا امام باب الحوائج موسی کاظم سے محبت, چہرہ ہنستا ہوا ہو گیا امام رضا سے محبت, گناہ جو تھے وہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے امام جواد سے محبت. اس کے بعد ایسی جنت عطا ہو گئی کہ ایک سرا آسمانوں میں دوسرا سرا زمینوں میں, امام علی نقی سے محبت. پھر قیامت کے کامیاب ترین لوگوں میں ہو گیا امام حسن عسکری سے محبت. اسلام حسین ہو گیا, ایمان مکمل ہو گیا حضرت حجت سے محبت. یہ سب حاصل ہو گیا. اب ترتیب آپ راجہ فرما رہے ہیں, بیان کرنے والے اس روایت کو ہیں امام رضا, لیکن اصل میں انہوں نے روایت کی کہاں سے؟ رسول اللہ سے. تو رسول اللہ روایت کر رہے ہیں, انہوں نے 12 کے نام لے لیے, 13 معصومین کا ذکر ہو گیا یہاں پر. ہے میرے ساتھ یا نہیں؟ رسول اللہ نے روایت کیا, 12 ائمہ کا نام لے لیا انہوں نے. تو جو قلب میں پنجے تن ہے, جو مرکز تعارف میں پنجے تن ہے, جس کے صدقے میں اللہ چادر تطہیر میں رہنے والوں کا تعارف کرواتا ہے, تو یعنی اب کہاں پر معاملہ ہے؟ وہاں
لیکن اس حدیث میں بیوی کے حوالے سے نام نہیں لیا حضور نے. مصلحت وہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ ویسے کلام کرنے والے وہ وہی جانتے ہیں اصل مصلحت کیا ہے. مجھ جیسا جاہل کیا یہاں پہ کوئی بات کہہ سکتا ہے. لیکن میں بہت سوچتا رہا اور یقین فرمائیے میں نے خود ان ائمہ اطہار کا واسطہ دے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کیا کہ پروردگار مجھے کوئی ایک ایسی مصلحت سمجھا دے کہ جب ہر امام کا ذکر ہو گیا اور کہنے والے سرکار ختمی مرتبت ہیں تو پھر بنت رسول کا یہاں کسی لفظ میں ذکر کیوں نہیں ہوا. اور مجھے جو ایک بات القا ہوئی میں آپ تک گزارش کر رہا ہوں جو میں سمجھ پایا وہ شاید یہ کہ ہر امام کی محبت میں لفظوں میں اس بات کی گنجائش تھی کہ اس محبت کو کسی نہ کسی طریقے سے بیان کیا جا سکتا تھا. لیکن جہاں بات بنت رسول پر آ گئی اگر لفظوں میں گنجائش ہی ختم ہو جاتی ہے کہ پھر اگر کوئی ان سے محبت رکھے تو کیا اجر ہوگا اور کیا مقام اور کیا مرتبہ ہوگا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت ہم عالم غیب میں عالم شہود میں نہیں ہیں. میدان محشر کو بھی ہم اپنے اس عالم کی طرح سوچ رہے ہیں لیکن وہاں جو کچھ ہونے والا ہے وہ اس سے ہزاروں گنا وسیع ہے. تو وہ جو وسعت ہے وہ لفظوں میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی بنت رسول سے محبت کے اجر کو کسی لفظ میں بیان کر سکے. بس اتنا ہے کہ جب بیوی سے محبت ہے تو ہی اس بات کی علامت ہے کہ پھر ہم فاطمہ تو وہ ابوہا، پھر بابا بھی ساتھ میں بابا الوہا، پھر شوہر بھی ساتھ میں اور بنوہا، بنو یہاں جم کا سیکھا ہے، پھر ساری اولاد فاطمہ ساتھ میں. کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے اور ملتی ہے محمد کو شفا تیری کے ساتھ سے. اے میرے ساتھ کہنے میں بالکل ختم کرنا چاہ رہا ہوں. کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے اور ملتی ہے محمد کو شفا تیری. یا فاطمہ انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. یا رسول اللہ ضعف محسوس کر رہے ہیں تو کسی طبیب کے پاس جائیے. اللہ اکبر. در فاطمہ زہرا پہ کیوں آئے ہیں؟ نہیں، کائنات کے نبی کا در فاطمہ زہرا پر آ کر یہ اعلان کرنا بتلا رہا ہے کہ جب دنیا کے طبیب جواب دے جاتے ہیں تو پھر کائنات کا جو طبیب ہے وہ آتا ہے در فاطمہ زہرا پر شفا کو حاصل کرنے کے لیے. کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے اور ملتی ہے محمد کو شفا تیری کے ساتھ سے. کہ راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، کہ حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے. حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے اور زینب بھی ہیں پاکیزہ تیری پاک رضا سے. زینب بھی ہیں پاکیزہ تیری پاک رضا سے اور بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری عطا سے. اللہ اکبر. بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری عطا سے. اور ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ. ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ اور جس سے تو ناراض ہو لعنت ہو اسی پہ. مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. اور بڑا گہرا ربط ہے امام رضا علیہ السلام ان کی جو رحمت اور رافت ہے اسے حاصل کرنے کے لیے کہ کوئی پہلے بیوی کے در پر آئے. یہ بلا وجہ ذکر نہیں کیا ہم نے. علامہ طباطبائی بیان فرماتے ہیں کہ آپ کسی بھی امام کے حرم میں جائیں ہر امام رحیم و کریم ہے، یہ ان کا جملہ لیکن ہے. فرماتے ہیں امام رضا کی رحمت حرم میں پہنچتے ہی خاص انداز سے انسان محسوس کرتا ہے. ان کی رحمت حصی ہے فرماتے ہیں، وہ حص ہوتی ہے باقاعدہ انسان کو محسوس ہوتی ہے اسے. تو خود امام کی زیارت میں امام رؤوف اور کریم کا لفظ امام کی زیارت میں موجود ہے. شیخ بہائی نے ایک مرتبہ یہ کوشش کی تھی، انہوں نے دیکھا کہ امام رضا کے حرم میں آتے ہیں. اس زمانے میں تو پھر یہ پارٹیشن بھی نہیں تھا کہ جینٹس الگ ہو لیڈیز الگ ہو، تو اس میں ہر قسم کے لوگ آ جاتے تھے ذریعے کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ وہ تعویذ کے حوالے سے اور ان عملیات کے حوالے سے کافی انہیں کمال حاصل تھا. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے تعویذ لکھا ہے اور تعویذ یہ تھا کہ کوئی گناہ گار اس تعویذ کے نیچے سے گزرنے ہی نہ پائے، یعنی اس کی حالت ایسی ہو جائے کہ اسے واپس پلٹنا پڑے. اور انہوں نے لگا دیا اسے مولا رضا کے حرم میں ان کے دروازے پر اور ارادہ یہ کیا کہ کوئی گناہ گار مولا کے پاس نہ جانے پائے، گناہ گار پہلے ہی باہر ہو جائے، صرف نیک متقی پرہیزگار لوگ جائیں امام کے پاس. شیخ بہائی نے وہ تعویذ جیسے ہی لگایا تو رات کو خواب میں مولا رضا علیہ السلام کو دیکھا اور کہا، مولا رضا نے حکم دیا کہ اے شیخ بہائی
جب ہم نے آنے سے نہیں روکا. تو تم کون ہوتے ہو ہمارے یہاں تعویذ لگانے والے؟ اور تم کون ہوتے ہو گناہگاروں کو روکنے والے؟ جب ہم نے نہیں روکا انہیں آتے ہوئے، جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دربار کھلا رہے. جزاک اللہ. یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خود امام زین العابدین کی حدیث ہے، فرمایا کہ ان کان جودک لا یرجو الا ذو اشرف فمن یجود بالعاصین عن النعم. پروردگار اگر تیرا دروازہ فقط نیک لوگوں کے لیے کھلا ہوتا پھر گناہگار کس کے دروازے پہ جا کے مانگتے ہیں؟ یعنی اگر اللہ نے دروازہ خالی نیک لوگوں کے لیے کھولا، خالی نیک آئے بس، جی نہیں، یہ نہیں ممکن نہیں. اس لیے کہ اللہ کے دروازہ. پھر آگے فرمایا کہ تسبیح انین المذنبین احب الی من تسبیح المسبحین، بلکہ تسبیح کرنے والے کی تسبیح سے زیادہ مجھے گناہگار کی فریاد پسند ہے، کہ جب وہ آتا ہے گناہگار اور وہ آ کر مانگے مجھ سے. امام رضا نے کہا کہ نہیں، کھول دو اسے ہر عام و خاص کے لیے، جو آ کے مانگنا چاہتا ہے مانگے، گناہگار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، عالم ہو، مجتہد ہو، اور جیسا کوئی طالب علم ہو، کوئی ہو وہ آئے. امام مسئلے صفات خداوندی ہوتے ہیں نا، اس پہ میں کئی بار الگ الگ انداز سے عرض کر چکا ہوں. جو خدا کی صفات امام علیہ السلام میں ظاہر ہوتی ہیں. خدا کی ایک صفت ہے یا من لا یشغلہ سمع عن سمع، دعائے جوشن کبیر میں، اے وہ کہ جسے ایک کی آواز کو سننا دوسرے کی آواز سے غافل نہیں کیا کرتا. آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، اور خدا کی یہ جو صفت ہے، اگر مجھ سے ایک کوئی بات کر رہا ہوں تو میں سن سکوں گا، زیادہ سے زیادہ دو کی بات ایک ساتھ سن لوں گا. اگر تین چار ایک ساتھ بات کرنے لگے میں کہوں گا جناب ایک ہی کر کے بات کی. خدا وہ ہے جسے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ، بلینز، اور یہ جو انسان ہے، پھر ملائکہ اور پھر جنات اور پھر ساری مخلوقات، کیونکہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. یہ سب کے سب مل کر خدا کو پکار رہے ہیں. اور لا یا من لا یشغلہ سمع عن سمع، ایک کی آواز کو سننا اسے دوسرے کی آواز سے غافل نہیں کرتا، وہ سب کی آواز سن رہا ہے، ایک ساتھ سن رہا ہے. یہ صفت کہاں ظاہر ہوتی ہے؟ علی ابن موسیٰ رضا کے حرم میں. تاکہ میری بات پہنچ سکے. خود ایک عالم دین وہاں موجود تھے، کہتے ہیں کہ میں مولا کے حرم میں کھڑا تھا، لاکھوں کا مجمع تھا امام رضا کے زائرین، اور ہر ایک امام رضا سے بات کر رہا تھا. تو میرے دل میں خیال آیا کہ امام رضا اتنے لاکھوں زائرین کی بات ایک ساتھ کیسے سماعت فرما رہے ہیں؟ کہتے میرے دل میں خیال آ گیا. اور جب میں زیارت کر کے واپس آیا تو میں نے خواب میں وہی مولا رضا کا حرم دیکھا، اور عالم خواب میں نے دیکھا کہ وہی لاکھوں کا مجمع ہے جو سب کے سب کہہ رہے ہیں السلام علیکم علی ابن موسیٰ رضا المرتضیٰ. اور کہتے ہیں میں نے خود اس میں دیکھا کہ ہر ایک کے سامنے بنفس نفیس مولا رضا علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور ہر ایک جیسے خود براہ راست انڈیویجول انفرادی طور پر امام رضا سے بات کر رہا ہوں اور اپنے دل کا حال کہہ رہا ہوں اور امام سے جواب سن رہا. اور ہمارے یہ امام کریم اور امام رؤوف ہے. تو جو وہاں پہنچتے ہیں وہ ان کی ایک الگ پہچان ہوتی ہے، ان کے پھر الگ مقامات ہوتے ہیں. لیکن یہاں سے جب امام رضا کو صلاح دی جائے تو بڑا گہرا تعلق ہے. جب امام کی کرم کو پکارے ساتھ میں بیوی کا واسطہ ہے اور گہرا تعلق ہے. جب دو بھائی جا رہے تھے امام رضا کی زیارت پر، ایک اس میں سے نیک اور پرہیزگار تھا، ایک گناہگار تھا. انتقال ہو گیا، جو گناہگار تھا اس کا انتقال ہو گیا. اس نے کاروان میں بہت سے لوگوں کو اذیت بھی دی تھی، پریشان ہو گئے تھے لوگ. بہرحال راستے میں انتقال ہو گیا. اس کا جو دوسرا بھائی تھا اس نے کہا کہ میں کیا کروں. بہرحال اس کے جنازے کو لیا، غسل و کفن تو ہو گیا، لیکن اسے سوچا مشہد ہم قریب پہنچ چکے تو مشہد میں لے جا کر دفن کرتے ہیں. آیت اللہ نجفی یزدی نے مناقب اہل بیت کتاب میں سے لکھا ہے. کہتے ہیں ہم مشہد لے کر اسے پہنچے اور میں نے مشہد میں مولا رضا کے حرم پہ ایک طواف کروایا اسے اور دفن کر دیا. اور میں مولا سے کہتا رہتا تھا کہ مولا تھا تو گناہگار، بالآخر آپ کے در پر پہنچ گیا تھا، تو کوئی نہ کوئی تو آپ کی جانب سے اس کو لطف و کرم عطا ہوا ہوگا. تو مولا مجھے دکھائیے تاکہ میرا یقین بڑھ سکے اور کہ آپ نے اسے کیا کرم کیا لطف عطا فرمایا. کہتے میں سوچتا رہا اور پھر وہی عالم مکاشفہ میں نے یوں دیکھا کہ جیسے میرا بھائی ہے اور جنت میں ایک اچھے مقام اور درجے پر ہے. تو میں نے اسے پوچھا کہ تو گناہگار تھا، تجھے تو یہاں نہیں پہنچنا چاہیے تھا. اس نے کہا کہ آپ نے ٹھیک کہا، لیکن جو گناہگار ہے وہ بغیر توبہ کیے چلا جائے، بالخصوص حق الناس ادا کیے بغیر چلا جائے، اس حساب تو دینا ہے نا اسے. کہتے جیسے ہی میرا انتقال ہوا تو میرا پورا جسم آگ میں جل رہا تھا، میں جل رہا تھا آگ میں، یہاں تک کہ تم نے مجھے غسل کے لیے لٹایا اور پانی ڈال
جب غسل کے لیے پانی ڈالا تو پانی میں یہ سمجھا، مجھے محسوس ہوا کہ جیسے پانی سے آنکھ بجھ جائے گی، لیکن وہ پانی اور آگ میں بدل گیا. تم پانی محسوس کر رہے تھے لیکن وہ مجھے آگ کی طرح محسوس ہو رہا تھا. اور تم نے مجھے کفن پہنایا تو کفن تم نے کپڑے کا پہنایا لیکن وہ آگ میں تبدیل ہو گیا. اور میرا جسم جل رہا تھا، تم نے مجھے تابوت میں ڈالا تو تابوت لکڑیوں کا تھا لیکن وہ مجھے آگ کی طرح محسوس ہو رہا تھا. اور میرا پورا جسم جل رہا تھا. اور امیر المومنین کیا کہتے ہیں دعائے کمائل میں، پروردگار مجھ سے دنیا کی یہ چھوٹی آنکھ برداشت نہیں ہوتی تو میں آخرت کے بڑے عذاب کو کیسے برداشت کر سکوں گا. تو کہتے ہیں میں اتنا جل رہا تھا چونکہ گناہ کیے تھے، خاص طور پر مومنین سے جو تعلقات تھے وہ ٹھیک نہیں تھے. تو کہتے ہیں اس کا عذاب مجھے مل رہا تھا، یہاں تک کہ اس کا بھائی جب لے کے مشہد پہنچا. کہتے جیسے تم مشہد پہنچے مولا رضا کی ذریعے مطہر کے سامنے پہنچے تو مولا کے احترام میں جیسے ہی ذریعے نظر آئی وہ آنکھ ختم ہو گئی، بجھ گئی. اچھا میں یہ سمجھا کہ عذاب ختم ہو گیا الحمدللہ، لیکن نہیں. وہاں پر ایک بہت بزرگ ہستی جو مولا کی زیارت کے لیے تشریف لائی ہوئی تھی، روایت سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید حضرت خضر علیہ السلام نے، انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ نہیں ابھی تیرا عذاب ختم نہیں ہوا، ابھی تیرے گناہ باقی ہیں. یہ فقط مولا رضا کی ذریعے کا احترام ہے کہ اسے آنکھ بجھ گئی ہے. اب جب واپس جائے گا یہاں سے، جیسے ہی باہر نکلے گا، آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ زیارت پہ جاتے ہیں تو مرحومین کو طواف کروایا جاتا ہے ذریعے کا، چاہے کربلا ہو جائے، کیا شان ہے واقعی. تو جیسے تم باہر نکلو گے نا یہ عذاب پھر شروع ہوگا. میں نے ان سے کہا کہ میں آگ میں اتنا جل چکا ہوں کہ میں تصور نہیں کر سکتا کہ اب میں پھر اس عذاب میں جلتا رہوں، اور کب تک جلتا رہوں خدا جانتا ہے. آپ میری کو مدد فرمائیے. تو بزرگ نے مجھ سے کہا کہ مولا شافع روز جزا ہے، شفاعت فرمانے والے. اب تو مولا سے مانگ، تو اگر یہ شفاعت فرما دیں تیری مشکل حل ہو جائے گی. کہتے میں نے مانگنا شروع کیا. میں نے کہا کہ یا غریب الغرباء مولا، اے غریب الغرباء آپ میری مدد فرمائیں. لیکن میں اتنا گناہگار تھا کہ مولا نے مجھے جواب نہیں دیا. میرا طواف جاری تھا کندھوں پر، کسی اور کے کندھوں پر. میں نے پھر کہا کہ اے بے قصوں کے آسرا مولا اب میری شفاعت فرمائی، اس لیے کہ میرا طواف کا پہلا چکر، دوسرا چکر، یہاں تک کہ بالکل آخر تک بات پہنچ گئی. اور اب مجھے یہ یقین ہو چلا تھا کہ میں باہر جاؤں گا، میں پھر عذاب میں چل جاؤں گا. تو میں نے آخر میں اس بزرگ سے کہتی ہے کہ میں اتنا گناہ گار ہوں، میں مولا سے کہتا ہوں لیکن میں شفاعت کا حقدار نہیں ہوں، تو میں کیا کروں. تو اس وقت انہوں نے مجھ سے جواب دیا کہ دیکھ مولا کو اپنی ماں فاطمہ زہرا سے بولا. ظاہر جشن کا موقع میں صاحب کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ کچھ جو ظاہر ہے کہ بیوی کا ذکر آ جائے تو پھر کون ہے جو اپنے آنسوں کو روک سکتا ہے. یعنی ایک لمحے کے لیے جب میں اس بات کو پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ وہ جو خود آگ میں جل رہا تھا، اگر جملے کو آپ سن سکیں، وہ جو خود آگ میں جل رہا تھا وہ کس سے مدد مانگ رہا تھا؟ کہ جس کے گھر پر ظالموں نے آگ لگائی. تو میں نے مولانا رضا سے فرمایا. اچھا مولانا رضا حدیث میں کیا ہے؟ صرف امام رضا کے لیے نہیں، ہر امام کے لیے. جب بھی کسی امام کی زیارت پر جاؤ تو ویسے جاؤ جیسے ان سے زندگی میں ملاقات کے لیے جا رہے ہو. یعنی تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جیسے امام دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو وہ پردہ فرما چکے ہیں، لیکن نہیں، اپنے دل میں یہ احساس کر کے جاؤ کہ ویسے جیسے کسی زندہ انسان سے ملاقات کے لیے کیسے جاؤ گے اور ان سے کیسے بات کرو گے. کیا ویسے بات کرو جا کے امام سے؟ یہ حکم ہے خاص. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ امام رضا خود ذریعے کے درمیان تشریف فرما تھے، اور میں نے آخری مرتبہ ایک امکان، ایک امید کے ساتھ کہا. میں نے کہا مولا میں اس قابل نہیں کہ میں بخشا جاؤں، لیکن آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. کہتے ہیں جیسے میری زبان سے الفاظ جاری ہوئے تو امام نے اپنے چہرے انور کو بلند فرمایا، اور میں نے دیکھا کہ امام رضا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے، اور مجھ سے یہ کہا کہ اے شخص تو اس قابل نہیں تھا کہ میں تیری شفاعت کرتا، لیکن میں کیا کروں، تو نے میری ماں کا نام میرے سامنے لے لیا. غور فرمائیے، دیکھیں یہ سعادت بھی کچھ خاص لوگوں کو عطا ہوتی ہے. ابھی کوئی یہ سوال ذہن میں کسی کے آج جناب اتنا گناہگار تھا، خالی گیا مولا رضا کے حرم میں، تو یہ اس کے لیے جو سارا سلسلہ تھا یہ بنا کیسے؟ اگر اللہ کا اذن نہ ہوتا کہ اس کا بھائی اسے مولا کے حرم میں لے جاتا اور وہاں ذریعے کا طواف کرواتا، یعنی یقیناً زندگی میں کوئی ایسی نیکی تھی، کوئی ایسا کام تھا کہ اس کا صلہ اللہ نے یوں عطا کیا
کہ ہاں وہ جو عذاب تھا ابتدائی وہ تو سہنا پڑے گا، لیکن اس کے بعد تجھ پر کرم یہ ہو گیا کہ تو مولا رضا کی زری کے سامنے پہنچ گیا، اور جو مولا رضا کی زری کے سامنے پہنچ جائے اور مولا کی زیارت کر لے تو مولا نے خود وعدہ کیا ہے کہ میں تو 3 مقام پر اس کے کام آؤں گا، عند سؤال منکر و نکیر وعند تطایر الکتب وعند الصراط۔ جب منکر نکیر آئیں گے سوال و جواب کے لیے، امام رضا نے وعدہ کیا، اس سے بڑے کیا وعدہ ہو سکتا ہے؟ خدا کے قسم آپ مجھے بتائیے، یعنی مجھ جیسا کوئی خاکی گناہگار بھی اگر ایک آپ سے وعدہ کر لے، آپ سے وعدہ کر لے کہ میں وعدہ کرتا ہوں یہ میں کر دوں گا، تو آپ مجھ پہ یقین کر لیں گے کہ مولانا نے وعدہ کیا۔ یا کائنات کے شہنشاہ وعدہ کر رہے ہیں کہ عند سؤال منکر و نکیر۔ اور اس حدیث کو میں نہیں سمجھ پایا تھا جب تک میں نے شیخ عبد الکریم حائری کی وفات کے بعد ان کے بیٹے کا وہ جملہ نہ سنا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب منکر نکیر آئیں گے تو مولا رضا مدد کے لیے پہنچیں گے، یعنی کیا مطلب؟ جب شیخ عبد الکریم حائری کے بیٹے نے، شیخ عبد الکریم حائری کون ہے؟ جنہوں نے قوم کے حوزہ علمیہ کی بنیاد رکھی تھی، ون آف دا گریٹسٹ عالم ان اور ہسٹری۔ شیخ عبد الکریم حائری، ان کے بیٹے نے ان کے بابا سے پوچھا کہ بابا مرنے کے بعد کیا ہوا؟ کیا سب کچھ بہت اچھا ہو گیا؟ شیخ عبد الکریم حائری کہاں دفن ہے؟ یہ معصومہ قوم کے حرم میں ساتھ میں اس محترم مقدس مقام پر دفن ہے۔ کہتے ہیں سب کچھ اللہ کی ساری نعمتیں حاصل ہو گئیں، صرف ایک دل میں کسک رہ گئی تھوڑی سی۔ بابا آپ بیوی کے حرم میں دفن ہوئے، اتنا بڑا مقام ہے آپ کا، آپ کے دل میں کیا تمنا رہ گئی؟ ایک خواہش رہ گئی کہ میں مولانا رضا کی زیارت پر کم کیوں کیا تھا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ یہاں سے جانا سخت کام ہے، ظاہر ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں، لیکن جسے کبھی نصیب ہو جائے تو ضرور۔ فرمایا کہ میں نے ان سے پوچھا، یہ تو ایران میں رہنے والے تھے نا، تو کم گیا تھا، تو ایران میں تو بہت سے لوگ جاتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بابا آپ کتنی مرتبہ گئے؟ انہوں نے کہا کہ 200 مرتبہ۔ تو میں دفتر حیران ہو کر ان سے پوچھا میں نے کہ بابا آپ 200 مرتبہ گئے اور آپ کہہ رہے کم گیا تھا، ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو جواب دیا انہوں نے کہ بیٹا میں 200 مرتبہ مولا رضا کی زیارت پر گیا تھا، اور قبر کی پہلی رات 200 مرتبہ مولا رضا میری زیارت کے لیے تشریف لائے۔ یہ مطلب ہے عند سؤال منکر و نکیر، کہ قبر پہ جب مولا سے مدد حاصل ہوگی، منکر نکیر سوال کہ 200 مرتبہ مولا رضا میری قبر میں آئے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تو ہماری زیارت پر اتنی مرتبہ آیا تھا، ہم تیری مدد کے لیے اتنی بار آئے گے۔ اور ہر بار جب مولا رضا آتے تھے تو میرے درجات میں اتنا اضافہ ہو جاتا تھا جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اور بار بار مولا رضا آتے تھے اور میرے درجات بڑھتے جاتے تھے، میرے درجات اور بڑھتے جاتے تھے۔ یہ ہے کریمی علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام۔ اور ہم چونکہ امام سے عقیدت ہونی چاہیے، لیکن چونکہ خاص ہم ایران میں رہ چکے ہیں تو پھر وہ جو مولا رضا علیہ السلام سے عقیدت ہے اس اعتبار سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ کتنے واقعات تو میری اپنی زندگی کے ہیں، بے شمار کتابی غیر کتابی واقعات ہیں۔ امام رضا نے فرمایا کہ میں منکر نکیر کے سوال کے وقت آؤں گا، پھر فرمایا عند تطایر الکتب، یہ تینوں سب سے اہم موقع ہیں جب نامہ اعمال کھولا جا رہا ہوگا، فرمایا اس وقت آؤں گا مدد کے لیے، کوئی کمی بیشی ہو جائے گی اسے پورا کروں گا۔ وعند الصراط، اور جب صراط سے لوگ گر رہے ہوں گے نا، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، آنکھ سے زیادہ گرم، جو مولا رضا کا ظاہر ہوگا، مولا رضا ہاتھ تھام کر اسے دفعتاً جنت میں پہنچا دیں گے۔ اور ہمارے یہاں یہ ہیں ذات مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، مولا کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور توسل پیش کرتے ہیں۔ درشن پروردگار، سب سے ہماری پہلی دعا یہ ہے کہ مولا کا جو ذکر ہوا ہے آج ہمارا پڑھنا اور آپ کا سننا مولا کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مولا جو آپ نے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ تو برحق ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ ہمیں اپنی ذات سے خطرہ اور کمی ہے، ظاہر ہے آپ تو کریم ابن کریم ہیں، لیکن ہمیں اپنی ذات سے یہ ہے کہ کہیں میں اس زیارت کے بعد نعوذ باللہ کچھ گناہ کر کے اس زیارت کے ثواب کو ختم نہ کر دوں، کیونکہ جب یہ ہوتا ہے معاملہ تو پھر کبھی اجر ملتا ہے تو گناہ کے ذریعے سے اجر ختم بھی ہو سکتا ہے۔ پروردگار تیری حجت کا وعدہ یقینی ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی زیارت کرے اور اس کے بعد مثال کے طور پر والدین سے بد کلامی کر لے یا قطع رحمی کر لے یا کوئی اور گناہ ہو سرزد ہو جائے جس سے اس زیارت کا اثر زائل ہو جائے یا کم ہو جائے۔ اے پروردگار تجھے علی ابن موسیٰ رضا ہی کا واسطہ ہے، ہمارے آباء و اجداد کے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت فرما، محمد و آل محمد کا واسطہ پروردگار، ہم خاکی اور خاطی اور گناہگار ہیں۔ امام رضا کے حرم میں خالی انسان نہیں آتے، ملائکہ بھی آتے ہیں، اور جو زیارت کے الفاظ ہیں اس سے واضح ہے بالکل کہ انبیاء تشریف لاتے ہیں،
اس حرم میں سرکار ختم مرتبہ تشریف لاتے ہیں اور اے پروردگار جہاں اتنی عظیم ہستیاں آ رہی ہوں ہمیں ان کی نالین کی خاک کا تھوڑا سا صدقہ عطا فرما دے۔ محمد و آل محمد کا واسطہ امام علی بن موسیٰ رضا کے صدقے میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ان کی زیارت ہمیں جلد سے جلد نصیب فرما دے، ان کے جد امام حسین علیہ السلام کی زیارت عطا فرما دے۔ محمد و آل محمد کا واسطہ پروردگار یہاں جتنے تشریف فرمائے ان کی سب کی اپنی اپنی حاجات ہوگی اور سب کی اپنی اپنی کچھ نہ کچھ پریشانیاں ہوں گی، مولا علی بن موسیٰ رضا کے سب ان حاجات کو پورا فرما دے۔ یہ جو امام رضا کی روایت تھی جس میں ہر امام کی محبت کا الگ الگ اجر تھا، وہ سارے اجر ہمیں میدان محشر میں عطا فرما دے۔ محمد و آل محمد کے صدقہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو مرتے دم تک محبان حیدر کرار رہنے کی توفیق عنایت فرما دے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنے کی اور ان کا شیعہ بننے کی توفیق عنایت فرما دے۔ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق الناس، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی، ایک دوسرے سے عفو درگزر معاف کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے سچے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ میں مولا کے نام سے توسل پڑھوں گا اور آپ سب اپنے اپنے حاجات کو ذہن میں رکھیے گا۔ ایک کو نعرہ حیدری آپ کہہ دیں تاکہ میں پھر آگے توسل پڑھ لوں اور امام رضا علیہ السلام کی خصوصی کی خاطر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بلسن یا علی ابن موسیٰ ایہا الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمنا بين يدي حاجاتنا۔ نام امام رضا پر یا علی اشفع لنا اور سہل شفا مولا یا جی آخر مرتبہ مل کے ظہور امام زمانہ کے یا جی عند اللہ اشفع لنا کی ذات گرامی پر 3 بار کم از کم آواز بلند صلوات بھیج دیں۔ دو تین چھوٹے سے مختصر اعلانات ہیں، اس کے بعد ہم مولا کی ولادت کے یہاں کیک کاٹیں گے۔ وہ اعلان یہ ہے کہ ٹیوزڈے نائٹ شب بدھ کو دعائے توسل یہاں پر منعقد ہوتی ہے مختصر سے مسائل کے ساتھ، تقریباً آدھے گھنٹے 35 منٹ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ختم کرتے ہیں، اسے بہت زیادہ پروگرام نہ کریں۔ 6:15 بجے نماز ہوتی ہے اور نماز 20-25 منٹ میں جو نماز ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ 7:15 تک اس وقت جو ٹائمنگ تھا اس کے حساب سے دعائے توسل ہوتی ہے۔ اس میں مستورات بھی یعنی لیڈیز بھی شرکت کر سکتی ہیں دعائے توسل کے سلسلے میں۔ شب جمعہ 6:15 بجے پروگرام ہے، نماز جماعت، حدیث قصہ، سورہ یاسین، دعائے کمیل اور اس کے بعد مجلس۔ فرائیڈے پریئر 12:25 پر ہے، اس پہ بھی اب لیڈیز کے لیے سلسلہ شروع ہوا ہے تو وہ بھی شرکت فرما سکتی ہیں نماز جمعہ میں۔ فرائیڈے نائٹ کو 2 پروگرام سائملٹینیسلی ایک ساتھ ہیں، جیسے 2 ہفتے قبل ہوا تھا۔ خواتین کے لیے لیڈیز درس ہے غسل و کفن کا، اور اس میں خاص طور پر ان کے لیے اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ کفن باقاعدہ
پریکٹیکلی اب یہ بتایا جا رہا ہے، کلاس اس لیول تک پہنچ چکی ہے کہ کفن کے کتنے پورشن اور کیا کیا اجزاء ہوتے ہیں، وہ کفن کیسے دیا جانا چاہیے مرحوم کو. تو ان سے گزارش ہے کہ جو شرکت کر رہی ہیں اور ان کے پاس اگر کفن موجود ہے تو وہ کفن ساتھ لیتے ہوئے آئیں، تاکہ انہیں یہ بتایا جا سکے کہ آپ کے کفن میں اگر کوئی اجزاء کم ہے تو وہ بھی آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے اور یہ کفن کیسے مرحومہ کو دیا جائے. تو اس حوالے سے یہ کلاس ہوگی. اور کفن خود آمادہ رکھنا اپنا یہ خود ایک مستحب عبادت ہے کہ انسان اپنا کفن آمادہ رکھے. اور بلکہ کتنے علماء کرام کا طریقہ تھا کہ جو ائمہ علیہ السلام سے انہوں نے سیکھا تھا، ائمہ علیہ السلام کے ان کے گھر کے ساتھ کتنے واقعات میں ہیں کہ ان کی قبر آمادہ ہوتی تھی، اور علماء کے واقعات میں کہ جہاں ان کے جو لباس رکھے جاتے ہیں اس میں ساتھ میں سب سے پہلے وہ اوپر کفن رکھتے تھے، تاکہ جب بھی وارڈروب آپ نے کھولیں اور اس میں دیکھیں کہ مجھے کون سا ڈریس پہننا ہے تو بار بار یہ یاد آتا رہے کہ آج کوئی بھی ڈریس پہننا ہے اور وہ کتنے کا بھی ہے لیکن آخر میں یہی پہننا ہے، اور سب سے اینڈ میں یہ پہننا، اور یہ وہ پہننا ہے جو ہمیشہ کے لیے پہننا ہے. اور اسی کے لیے سب سے زیادہ لینینٹ ہوتے ہیں، ارے ہو جائے گا دیکھا جائے گا. یعنی اگر کوئی ایک خاندان میں شادی ہے، کوئی ایک تقریب ہے تو اس کے لیے پتہ نہیں 2-4 مہینے پہلے سے کیا تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، زمین و آسمان ایک ہو جاتے ہیں پتہ نہیں. لیکن یہ کہ جو کفن ہمیشہ کے لیے پہننا ہے اس کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کفن کتنے اجزاء کا ہونا چاہیے، کیا مستحبات ہیں اس میں، کیونکہ کچھ واجب اجزاء ہیں، کچھ مستحب ہے جس سے ثواب بڑھ جائے گا اور مغفرت کا سامان ہوگا. تو یہ ساری باتیں ہیں جو اس کلاس میں آئیں گی، وہ لیڈیز درس ہے. اور سائملٹینیسلی ساتھ ہی میں ایک یوتھ کلاس ہوگی، یوتھ ڈسکشن جو PSYD کی جانب سے، اور اس میں ہمارے ساتھ یوتھ کا ڈسکشن ہوتا ہے. دوست قبل بھی ہوا تھا، بہت اچھا سلسلہ رہا تھا. تو آپ اس میں اپنے جو یوتھ ہیں انہیں ضرور لے کر آئیں، گریڈ 6 سے ابو کی گرلز اور گریڈ 7 سے ابو کے بوائز. ان سے گزارش یہ ہے، ان کے پیرنٹس بھی آ سکتے ہیں، اور ہم یوتھ کے کسی ٹاپک پر، کبھی سوشل میڈیا پر، کبھی ساتھ ان کے جو مسائل ہیں اسکول میں کیا کیا ان سے کوشچنس پوچھے جاتے ہیں، کیا ان کا جواب دینا چاہیے، اس پر انشاءاللہ فرائیڈے کو بات کریں گے. سیٹرڈے منتھلی مجلس ہے قبرستان کی، اور 3 بجے وہ مجلس ہوتی ہے فوکنر سیمیٹری میں. اس میں 3:30 اچھا 3:30 بجے وہ مجلس ہے، آپ سے اس میں شرکت کی گزارش ہے. اور وہ مجلس بھی بالکل ڈاٹ ٹائم پر اپنے شروع ہو جاتی ہے 3:30 بجے حدیث کے ساتھ سورہ یاسین سے شروع ہوتی ہے، سورہ یاسین، اور اس کے بعد بہت مختصر سا مرثیہ اور مختصر سی مجلس، 45 منٹس میں پورا پروگرام ختم ہو جاتا ہے. آپ سے اس میں شرکت گزارش ہے. ایک جملہ یہاں پہلے سے کہہ چکا ہوں، لیکن اب چونکہ بہت عرصے بعد اب یہ مجلس واپس اس سلسلے پہ ہو رہی ہے تو اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ بہتر ہے کہ زندگی میں خود اپنے قدموں سے چلے جائیں، ورنہ بعد میں تو لے کے جانا ہی پڑے گا کسی نہ کسی کو وہاں پر. تو اللہ آپ کو عمر نوح عطا فرمائے. اچھا میں تو کبھی دعا میں لایا امین نہ کہوں. امام حسن العابدین کی دعائیں فرمایا کہ پروردگار مجھے تو اس وقت تک عمر عطا فرما اور حیات عطا فرما جب تک کہ تیری اطاعت میں بسر ہوتی رہے. واقعی جو ہم کیا فصیح بلیغ جملہ ہے. اور جب یہ تیری اطاعت سے منصرف ہو کہیں اور بسر ہونے لگے تو پروردگار تو میری روح کو قبض کر لے. یعنی اور میں اس پہ واقعی صدق دل سے کہتا ہوں الہی آمین. اور آپ کے لیے تو نہیں کہہ سکتا الہی آمین، ہر ایک کی اپنی اپنی ذاتی ذوق ہے یہاں پر. لیکن قبرستان کی جو مجلس ہے وہ مرحومین کے لیے تو یقیناً اجر کا وہاں پر باعث ہے، ہمارے لیے بھی ایک درس اور عبرت ہے کہ ہم وہاں پر جائیں اور اس قبرستان کو بار بار انسان کو ریکال ہوتا رہے کہ آخری آرام گاہ یہی ہے. تو یہ سلسلہ ہے ویکلی جو سیٹرڈے تک میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. ڈیلی مغرب کی جو نماز ہے وہ 6:15 بجے ہو رہی ہے اور ویکینڈز پر اول وقت میں ہو رہی ہے. کیک کاٹنے والے جو برادران ہیں وہ تشریف لے آئیں. آپ سے گزارش ہے کہ ہم سامنے آ جائیں. مل کے صلوات بھیج دیں محمد.